السلام علیکم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. میرے بھائیو، گزشتہ روز آیت الکرسی کی فضیلت کے اوپر گفتگو ہوئی اور میں نے آیت الکرسی کے ابتدائی حصے کی تفسیر اور ترجمہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا. آج اسی موضوع کو مکمل کرتے ہیں. یہ آپ جان چکے ہیں کہ آیت الکرسی کے بہت سے فضائل ہیں، اس لیے اس کو ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے، رات کو سونے سے پہلے پڑھنا چاہیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اتنے فضائل کیوں ہیں، اس کے اتنے فوائد کیوں ہیں، اس میں کون سے ایسے خزانے چھپے ہوئے ہیں، کون سے اس کے اندر ایسے ہیرے رکھ دیے گئے ہیں جن کی وجہ سے اس آیت کی اتنی زیادہ فضیلت ہے. یہ سب کچھ ہمیں تب معلوم ہوگا جب ہم اس آیت کے معانی، مفاہیم، ترجمہ اور تفسیر کے اوپر غور کریں گے. اور میں نے گزشتہ روز اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کی تفسیر آپ کے سامنے رکھی تھی. میں نے گزارش کی تھی کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور اللہ زندہ ہیں اور اللہ کی زندگی ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے. اور القیوم کہ اللہ خود بھی قائم و دائم ہے اور جو بھی زندہ ہے اس کی زندگی اللہ تبارک و تعالی کی مرہون منت ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم، یہاں سے آج ابتدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے بعد کہ لا تأخذه سنة ولا نوم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیند نہیں آتی بلکہ اونگ بھی نہیں آتی. لا تأخذه سنة، سینہ کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ اونگ. سینہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اونگ. لا تأخذه سنة ولا نوم، نوم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نیند. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیند نہیں آتی بلکہ اونگ میں نہیں آتی. اور انسان، جس انسان کو صحیح معنوں میں نیند آئے وہ صحت مند ہے یا بیمار ہے؟ انسان کے لیے نیند آنا صحت مند ہونے کی علامت ہے، خوبی ہے کہ اس کو نیند آتی ہے. اور جس کو نیند نہ آئے وہ علاج کرواتا ہے، کبھی حکیموں کے پاس جاتا ہے، کبھی ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے. بلکہ چند دن پہلے مجھے بھی ایک سوال آیا ہوا تھا، کسی خاتون کا سوال تھا کہ 12 سال سے مجھے صحیح معنوں میں نیند نہیں آ رہی، بہت پریشان ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اگر اللہ کو نیند آئے تو یہ عیب ہے، کیونکہ نیند آنا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیند کے محتاج ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اونگنے کے محتاج ہیں. اور جس کو نیند آتی ہے اس کو ہوش نہیں رہتا، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اسی لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو، وضو کرنے لگے تو اس سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھو لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ این باتت یدہ، کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے. یعنی کہ خود انسان کو اپنے ہاتھ کے بارے میں پتہ نہیں کہ رات کو میرا ہاتھ کہاں کہاں گھومتا رہا، کہاں کہاں لگتا رہا. اس لیے شریعت کہتی ہے کہ پہلے اس کے کہ آپ اپنا ہاتھ کسی پانی کے برتن میں ڈالیں، اپنا ہاتھ یہ دھو لیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، کیونکہ نیند آنا کمزوری ہے، اونگ آنا کمزوری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے، نیند آپ کے اوپر غالب آ چکی ہے اور آپ نیند کے بغیر نہیں رہ سکے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی زندگی کے کمال میں سے یہ ہے، اللہ کی قیومیت کے کمال میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ نیند آئے نہ اونگ آئے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ لہو کا معنی کیا ہے میرے بھائیو؟ کوئی بھائی مدد کریں گے؟ لہو اسی کا ہے، لہو اسی کا ہے کیا؟ ما فی السماوات، جو بھی آسمانوں میں ہے، جو بھی آسمانوں پہ ہے سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ کہ جو کچھ آسمانوں پہ ہے، جو کچھ زمین پہ ہے، ان سب کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ جو کچھ آسمانوں پہ ہے، جو کچھ زمین پہ ہے، اس سب کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ ان میں سے جو رزق کا محتاج ہے ان کو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہر ایک چیز کا مالک اللہ ہے، ہر ایک چیز کا خالق اللہ ہے، ہر ایک چیز کا رازق اللہ ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ زمین کے اوپر کون رہتے ہیں؟ انسان۔ انسانوں میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں۔ یہ سارے کے سارے مخلوق ہیں اللہ کی، یہ سارے کے سارے مملوک ہیں اللہ کے، یہ سب کے سب ایسے ہیں ان کے اوپر قبضہ ہے، غلبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ان کے اوپر آرڈر چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ یہ ہے اللہ۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ آسمانوں کے اوپر کون ہے؟ فرشتے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ فرشتے بھی ہیں اور قوت کے لحاظ سے کم فرشتے بھی ہیں، لیکن جتنے بھی فرشتے ہیں آسمانوں کے اوپر، جتنی بھی مخلوق ہے، یہ ساری کی ساری اللہ کی خلق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، ان سب کا مالک اللہ ہے اور ان سب کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرہون منت ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس آیت میں کتنی عظیم باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کا کیسے اظہار ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت کا کس طرح بیان ہو رہا ہے، اسی لیے اس آیت کو قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت قرار دیا گیا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ کون ہے؟ کون ہے؟ کو بولے کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ اللہ نے کہا کون ہے؟ کیا کوئی شہید ہے اس کی جرت ہو؟ کوئی نیک ہے، کوئی ولی ہے، کوئی نبی ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے؟ فرمایا نہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور جگہ پہ سورہ نجم میں فرماتے ہیں 27 پارے میں، وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ میرے وہ دوست ان آیات کو دھیان سے سمجھیں، جو بزرگوں کے فضائل بیان کرتے کرتے بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ یہاں پہ مجھے وہ کہانی یاد آ رہی ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پہ ایک کتاب میں لکھی گئی ہے۔ ان کا اس کہانی سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے نہیں لکھی، ان کے ذمہ لگا دی گئی ہے، گڑ لی گئی ہے۔ اس کہانی میں لکھنے والا کیا لکھتا ہے؟ کتاب کا نام ہے تفریج الخاطر، اور کہتا ہے کہ شیخ کے پاس ایک عورت آئی، کہا شیخ مجھے اولاد چاہیے، مجھے اولاد لے کر دیں، میں اولاد کی درخواست لے کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ شیخ نے وہیں پہ بیٹھے بیٹھے مراقبہ کیا۔ یہ مراقبے کا ذکر آپ کئی کتابوں میں پڑھتے ہوں گے۔ یہ مراقبے کے نام پہ کئی غیبی باتیں کر دی جاتی ہیں، مراقبے کے نام پہ کئی کفریہ اور شرکیہ باتیں کر دی جاتی ہیں، اور یہاں پہ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں شیخ نے مراقبہ کیا، مراقبہ میں شیخ نے دیکھا، لوح محفوظ کا مطالعہ کیا، پتہ چلا کہ اس عورت کے نام پہ تو ایک بچہ بھی نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات کر دی گئی ہے کہ انسان زمین پہ بیٹھے لوح محفوظ کا مطالعہ کرے، لوح محفوظ کا مطالعہ انبیاء کرام نہ کر سکے، اور یہاں پہ کتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے اولیاء کی بزرگی کے نام پہ کہ شیخ نے مراقبہ کیا اور مراقبے میں لوح محفوظ کا مطالعہ کیا۔ اگر لوح محفوظ کا مطالعہ کرنا اتنا آسان ہوتا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب عائشہ کی وجہ سے 1 مہینہ پریشان نہ رہتے. جب منافقوں نے جناب عائشہ پہ تہمت لگائی تھی, جھوٹا الزام لگایا تھا, پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جناب علی سے پوچھ رہے ہیں, علی تمہارا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کبھی جناب عائشہ کی لونڈی بریرہ سے پوچھ رہے ہیں تم عائشہ کے بارے میں کیا معلومات رکھتی ہو؟ کبھی اس سے مشورہ کر رہے ہیں, کبھی اس سے مشورہ کر رہے ہیں, اور بالآخر وہ وقت آ گیا جب 1 مہینہ گزر گیا, دن بہت طویل ہو گئے, وہی نازل نہیں ہو رہی, آپ کو بتایا نہیں جا رہا کہ اس معاملے کی حقیقت کیا ہے. آپ مجبور ہو کے اپنی بیگم جناب عائشہ سے کہتے ہیں, بخاری شریف کی روایت ہے, عائشہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو. اگر مراقبہ کر کے لوح محفوظ کا مطالعہ کرنا ممکن ہوتا تو اللہ کے رسول بھی کر لیتے, اور وہاں پہ یہ پڑھ لیتے کہ جناب عائشہ بری الذمہ ہیں, پاک دامن ہیں, انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا, اور آپ کو یہ الفاظ اپنی بیگم سے نہ کہنا پڑتے. لیکن آج لوگوں نے, بزرگوں کو ہم بھی بزرگ مانتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں, لیکن بزرگی کے نام پہ یہ واقعات بیان کر کے ان کو اللہ والا مقام دیا جا رہا ہے, اس کے ہم قائل نہیں ہیں. تو اس کہانی میں کیا کہا جا رہا ہے؟ شیخ نے مراقبہ کیا, مراقبے میں لوح محفوظ کا مطالعہ کیا اور دیکھا کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس عورت کے لیے کوئی بچہ نہیں ہے. تقدیر میں وہ تقدیر جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے, تقدیر والا قلم جو ہے وہ اب ختم ہو چکا, اور وہ سیاہی جس سے تقدیر لکھی گئی تھی خشک ہو چکی. یعنی کہ تقدیر میں کوئی اب کمی بیشی نہیں ہوگی. اب دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی تقدیر کے لکھے ہوئے کے مطابق ہو رہا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی یہ کہانی اگر درست ہوتی, انہوں نے واقعی بیان کی ہوتی, لیکن ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ اللہ کے نیک بندے ہیں, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اگر یہ سچی ہوتی تو شیخ نے اگر واقعی مراقبہ کیا تھا, شیخ خاموش ہو کے بیٹھ جاتے اور اس عورت سے معذرت کر لیتے, بھائی میں نے تم لوح محفوظ میں مطالعہ کیا ہے, تمہارے نام پہ کوئی بچہ نہیں ہے, تم جا سکتی ہو. لیکن چونکہ کہانی جھوٹی ہے, الف سے لے کے یا تک گھڑی گئی ہے, اس پہ جگہ جگہ آپ کو کفریہ باتیں ملیں گی. شیخ بقول اس کہانی کے, شیخ نے مطالعہ کیا, لوح محفوظ میں اس کے نام پہ کوئی بچہ نہیں ہے, اس کے باوجود جرات کر رہے ہیں, اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ اس عورت کو 2 بچے دے دو. تقدیر میں کیا لکھا ہوا اس کے نام پہ؟ کچھ بھی نہیں ہے. اور شیخ کیا کہہ رہے ہیں, کتنے بچے دے دو؟ 2. اللہ کی طرف سے آواز آئی, عبد القادر اس کے لیے تو ہماری تقدیر میں 1 بچہ بھی نہیں ہے اور تم 2 مانگ رہے ہو. کہا یا اللہ اس کو 3 بچے دو. اللہ المستعان. آپ جرت دیکھیں, کہانی بنانے والے کی جرت دیکھیں کہ گویا کہ یہ باتیں آپس میں ہو رہی ہیں, اللہ سے نہیں ہو رہی. اللہ کے مقام کو یہ ظالم بھول جاتے ہیں ایسی کہانیاں گڑھتے ہوئے. اب اللہ کی طرف سے پھر آواز آئی کہ بھئی اس کے لیے ہماری لوح محفوظ میں 1 بچہ بھی نہیں, آپ 3 مانگ رہے ہیں. انہوں نے آگے سے کہا اس کو 4 بچے دیے جائیں. انہوں نے پھر کہا, آواز پھر اوپر سے آئی کہ بھئی اس کے نام پہ 1 بچہ بھی نہیں ہے اور آپ 4 مانگ رہے ہیں. کہا 5 دیے جائیں. پھر آواز آئی اس کے نام پہ 1 بچہ بھی نہیں ہے اور آپ 5 مانگ رہے ہیں. کہا 6 دیے جائیں. پھر آواز آئی کہ 1 بچہ نہیں, آپ 6 مانگ رہے ہیں. کہا 7 دیے جائیں. پھر اوپر سے آواز آئی شیخ بس کریں, بس 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 ٹھیک ہے 7 ہم دے دیتے ہیں, اب تم بس کرو اور نہیں مانگنی. پھر اس عورت کو خوشخبری دے دی گئی کہ تمہیں 7 بچے ملنے والے ہیں, اور شیخ نے اس کو تھوڑی سی مٹی دی جو تعویذ بنا کے اس نے گردن میں ڈال لی. اس وقت تک وہ شیخ کی معتقد تھی, ان کی مرید تھی, اور جب بچے مل گئے تو شیخ کے تعلق سے اس کا عقیدہ خراب ہو گیا. اب اس نے مٹی پھینک دی اور اس کے بچے جو مل چکے تھے فوت ہو گئے. اب روتے ہوئے شیخ کے پاس آئی. شیخ نے کہا واپس چلی جاؤ, جس نیت سے آئی ہو تمہاری نیت پوری ہو جائے گی. واپس گئی, پھر بچے زندہ ہو چکے تھے. کہاں یہ کہانیاں, کہاں یہ جھوٹی باتیں, اور کہاں یہ آیت الکرسی کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. یہ ہے رب والا انداز, یہ ہے الہی انداز, یہ ہے خدائی انداز, یہ ہے شہنشاہ کا انداز. وہ کہہ رہا ہے کس کی جرت ہے کہ میرے ہاں مجھ سے کچھ شفاعت کرے اور میری اجازت کے بغیر کرے.
کو آئے سامنے کون ہے جن کی شفاعت ہوگی، جو قیامت کے روز شفاعت کریں گے، یہ بھی وہ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے کی اجازت دے گا، اور وہ بھی انہی کی شفاعت کر سکیں گے جن کی شفاعت کرنے کی اللہ اجازت دے گا۔ شفاعت کرنے والا بھی وہ جن کو اللہ شفاعت کرنے کی اجازت دے گا، جن کے بارے میں شفاعت کی جا رہی ہے وہ بھی وہ جن کے بارے میں اللہ شفاعت کرنے کی اجازت دے گا۔ اور اگر کوئی ایسی شفاعت ہوگی کہ جن کے بارے میں اللہ راضی نہیں ہے، ان کے بارے میں ہوگی، ریجیکٹ ہو جائے گی۔ بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، کس کتاب کا حوالہ میرے بھائیو؟ بخاری شریف کا، کہ جناب ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے کہ ان کے باپ کو پکڑ کے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ کہیں گے یا اللہ میرا باپ، تو نے وعدہ کیا تھا کہ ابراہیم تجھے روز قیامت رسوا نہیں ہونے دوں گا، یا اللہ اس سے بڑی رسوائی کیا ہے کہ میرے سامنے میرے باپ کو جہنم کی آگ کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اللہ کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر رحم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہیں گے ابراہیم نیچے دیکھو، اپنے پاؤں کی طرف دیکھو۔ وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے اور اسی دوران ان کے والد کو بجو کی شکل بنا کے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کی شفاعت قبول ہوئی؟ کیوں؟ کیونکہ جن کے بارے میں شفاعت ہوئی ہے ان کے اوپر اللہ راضی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اللہ راضی ہے، لیکن ان کے والد آزر مشرک کے اوپر اللہ راضی نہیں ہے، اس لیے ان کی شفاعت نہیں مانی گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں شفاعت کرے الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ کی صفات دیکھتے جائیں، یہاں پہ اللہ کی صفت علم کا ذکر آ رہا ہے۔ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، ان لوگوں کے مستقبل کو بھی اللہ جانتا ہے، ان کے ماضی کو بھی اللہ جانتا ہے، جو ان کے آگے ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، جو ان کے پیچھے اللہ وہ بھی جانتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اللہ کا علم بہت وسیع ہے۔